السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح سے زکوٰۃ کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، اور باب ہے بیوی کا اپنے شوہر کے مال میں سے صدقہ کرنا۔ 1972ویں حدیث ہے کتاب میں، اور 6ٹھی حدیث ہے باب میں۔ وعن سعد قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم قال الرطب تأكلنه وتهدينه رواه ابو داود۔ معزز خواتین و حضرات، سند کے اعتبار سے یہ حدیث میرے علم کے مطابق بالکل صحیح ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، یہ حدیث سنن نبی داؤد وغیرہ میں موجود ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین سے بیعت لی تو ایک جلیل القدر خاتون کھڑی ہو گئی، شاید اس کا تعلق مدر قبیلہ سے تھا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ گزارش کی کہ ہم تو اپنے والدین، اپنے بیٹوں اور اپنے خامدوں پر بوجھ ہیں، تو ہمارے لیے ان کے مال میں سے کتنی مقدار حلال ہے؟ آپ نے فرمایا، تر و تازہ چیز جس کو تم خود بھی کھا سکتی اور ہدیہ بھی دے سکتی ہو۔ یہ تھا ترجمہ۔ معزز خواتین و حضرات، بنیادی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے ہمیں سمجھنی چاہیے وہ ہے صحابیات رضوان اللہ علیہن، ان کی سوچ اور ان کی فکر، کہ ان کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ آج کل کی خواتین کی طرح ان کے ذہن میں مقابلے کا رجحان نہیں تھا نا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مرد محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے گھروں میں رہنا ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے ہم اپنے والدین کے گھر میں رہتے ہیں، اور شادی کے بعد ہماری کفالت یا ہمارے شوہروں کا ذمہ ہوتی ہے، اور یا پھر ہمارے بیٹوں کا ذمہ ہوتی ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جس خاتون کی بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں احادیث میں کوئی واضح تذکرہ موجود نہیں کہ ان کا نام کیا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے خواتین کو یہ سمجھایا ہے کہ تمہیں بغیر اجازت کے اپنے محرم کی کوئی چیز صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ ایسا ماحول بناؤ کہ تمہارے محرم اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ فضول خرچ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ میں یہ بات اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں ایک مرد ہوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں اگر تناسب دیکھا جائے تو خواتین کا معاملہ فضول خرچی کے حوالے سے زیادہ ہے، اور یہی خواتین اگر فضول خرچی کو چھوڑ کر اپنے محرموں، خاص طور پر اپنے شوہروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں تو چونکہ عورت کی فطرت میں بچت ہے تو یہ بچت کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے خود بھی جنت کی حقدار بن سکتی ہیں، اور اپنے محرموں کو بھی، اپنے شوہروں کو بھی جنت میں لے جا سکتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔